دوستو کہتے ہیں کہ ایک زمانہ تھا جب سمندر کے کنارے ایک خوبصورت بستی آباد تھی، بستی ایلا۔ نیلے پانیوں کی لہریں اس کے ساحل سے ٹکراتی تھی، ہوائیں خوشبو سے معطر تھیں اور اللہ کی نعمتیں ہر طرف برس رہی تھیں۔ اس بستی کے لوگ سکون سے جیتے، تجارت کرتے اور روزی کماتے، لیکن جیسے جیسے آسائشیں بڑھیں ویسے ویسے دل سخت ہونے لگے۔ وہ رب کی یاد سے غافل ہو گئے اور دنیا کی لذتوں میں ایسے کھوئے کہ فرمان الہی کو پس پشت ڈال دیا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب آزمائش کا دروازہ کھلا۔ دوستو، حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل میں بھیجا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کم عمری سے ہی غلیل کے ذریعے نشانہ بازی کے ماہر تھے۔ اس زمانے میں حضرت داؤد علیہ السلام کے ملک کو ایک سخت دشمن جالوت کے حملے کا سامنا تھا۔ اس کا لشکر اتنا طاقتور تھا کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے ملک کی فوج اس کا مقابلہ کرنے سے قاصر تھی۔ ایسے میں بنی اسرائیل کے بادشاہ طالوت نے اعلان کیا کہ جو جالوت کو قتل کرے گا اسے آدھی سلطنت کا مالک بنا دیا جائے گا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے لڑائی کے آغاز میں ہی اپنی غلیل سے جالوت کے سر کا نشانہ لے کر ایسا وار کیا کہ وہ وہیں ڈھیر ہو گیا۔ بادشاہ طالوت نے اپنا وعدہ پورا کیا اور اس طرح حضرت داؤد علیہ السلام اپنی قوم کے بادشاہ بن گئے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو نبوت عطا فرمائی اور مقدس کتاب زبور بھی نازل فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو کئی معجزات عطا فرمائے جن میں انتہائی خوبصورت آواز بھی شامل تھی۔ جب حضرت داؤد علیہ السلام ذوق و شوق کے ساتھ زبور کی تلاوت فرماتے تو پرندے اور پہاڑ بھی حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ تسبیح کرتے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نہایت عادل بادشاہ اور زبردست جنگجو تھے۔ ایک وسیع سلطنت کے بادشاہ ہونے کے باوجود حضرت داؤد علیہ السلام سرکاری خزانے سے اپنا خرچ نہیں لیتے تھے، بلکہ نبوت کی ذمہ داری کے ساتھ ذریعہ معاش کے طور پر زرہ سازی کا کام کرتے تھے۔ زرہ لوہے سے بنا ہوا ایک خاص لباس ہوتا ہے جو لڑائی کے دوران دشمن کے تیر، تلوار یا نیزے کے وار سے بچنے کے لیے پہنا جاتا ہے۔ زرہ بنانے کے لیے لوہے کو آگ پر پگھلا کر نرم کیا جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو یہ خاص معجزہ عطا فرمایا تھا کہ لوہا ان کے ہاتھ میں آ کر نرم ہو جاتا تھا، جس سے وہ بہت آسانی سے زرہ بنا لیا کرتے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے کئی سال عدل و انصاف کے ساتھ فلسطین کے علاقے پر حکومت کی اور بنی اسرائیل کی دینی تربیت فرماتے رہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام بہت عبادت گزار تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھی نبوت عطا فرمائی۔ دوستو، حضرت داؤد علیہ السلام کی امت میں سے 70,000 لوگ سمندر کے کنارے ایک بستی ایلا میں رہتے تھے۔ اللہ نے انہیں بے شمار نعمتوں سے نوازا تھا، مگر جب انہیں سکون اور خوشحالی ملی تو اللہ کی عبادت سے غافل ہو گئے اور مخلوق خدا پر ظلم کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا امتحان لینے کے لیے انہیں حکم دیا کہ وہ ہفتے میں ایک دن شکار نہ کریں، اتوار سے جمعہ تک وہ جتنا چاہیں شکار کریں، لیکن ایک دن وہ صرف عبادت اور اللہ کی مخلوق کے لیے سکون کا دن رکھیں۔ لیکن وہ دیکھنے لگے کہ جب وہ جائز دنوں میں مچھلی پکڑنے کی کوشش کرتے تو انہیں زیادہ شکار نہ ملتا، اور جب ممنوع دن آتا تو سمندر میں بڑی بڑی مچھلیاں نظر آتی۔ شیطان نے ان کے دل میں وسوسہ ڈالا اور ایک شخص سے کہا، فکر نہ کرو، ایک تدبیر ہے، تم بس ہفتے کے دن جال ڈال دو اور اگلے دن مچھلیاں نکال لو، یوں شکار بھی ہو جائے گا اور تمہارا کام بھی جائز سمجھا جائے گا۔ اس چال کو دیکھ کر کچھ اور لوگ بھی اس طریقے پر عمل کرنے لگے۔ کچھ لوگوں نے سمندر کے کنارے چھوٹے تالاب بنا لیے تاکہ ہفتے کے دن مچھلیاں ان میں پھنس جائیں اور وہ اگلے دن آسانی سے انہیں نکال سکیں۔ بستی میں کچھ نیک لوگ بھی تھے جو مسلسل انہیں سمجھاتے رہے، اللہ نے تمہیں ہفتے کے دن شکار سے منع کیا ہے، چاہے تم جال ڈال کر مچھلیاں اگلے دن نکالو یا تالاب میں انہیں قید کرو، یہ پھر بھی نافرمانی ہے۔ اللہ کے غضب سے ڈرو اور اس کی نافرمانی مت کرو۔ مگر نافرمان لوگوں نے ان کی نصیحتوں کو مذاق میں اڑا دیا اور کہا کہ ہم جو چاہیں گے کریں گے۔ یوں یہ بستی 3 گروہوں میں تقسیم ہو گئی۔
ایک وہ جو اللہ کے احکامات پر عمل کرتے اور دوسروں کو نصیحت کرتے، دوسرے وہ جو خاموش رہتے اور نافرمانیوں سے نفرت کرتے مگر کچھ نہیں کہتے، تیسرے وہ جو کھلم کھلا اللہ کی نافرمانی کرتے۔ نیک لوگوں نے اپنی حفاظت کے لیے بستی میں ایک دیوار کھینچ دی تاکہ نافرمان لوگ ایک طرف رہیں اور اطاعت گزار لوگ دوسری طرف۔ وہ مسلسل گناہ گاروں کو نصیحت کرتے رہے کہ اللہ سے ڈرو اور قوم لوط کا انجام یاد رکھو، مگر نافرمان لوگ ان کا مذاق اڑاتے رہے اور کہا کہ ہمیں کوئی عذاب نہیں آئے گا۔ رات بھر وہ جشن مناتے اور نیک لوگوں کو تانے دیتے رہے، جبکہ دوسری طرف نیک لوگ اللہ سے مغفرت مانگتے رہے۔ جب صبح ہوئی تو نیک لوگ جاگے اور دیکھا کہ دیوار کے اس پار کوئی آواز نہیں آ رہی۔ جب انہوں نے دیوار پر چڑھ کر جھانکا تو دیکھا کہ تمام نافرمان بندر بن چکے تھے۔ وہ بندروں کی طرح حرکت کر رہے تھے، مگر ان کے کپڑوں سے نیک لوگ اپنے رشتہ داروں کو پہچان رہے تھے۔ یہ منظر دیکھ کر لوگ زاروں قطار رونے لگے اور اللہ سے معافی مانگنے لگے، لیکن جب اللہ کا عذاب آ جائے تو پھر کوئی بچ نہیں سکتا۔ یہ 12,000 لوگ جو بندر بن چکے تھے کچھ کھانے کے قابل نہ رہے اور 3 دن کے اندر ہلاک ہو گئے۔ بے شک اللہ نافرمانوں کو پسند نہیں کرتا۔ پیارے دوستو، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اپنے فرما بردار بندوں میں شامل فرمائے اور ہمیں وہ بنا دے جیسا وہ ہمیں دیکھنا چاہتا ہے۔ آمین ثم آمین۔ دوستو، اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو تک کے لیے۔ اللہ نگہبان۔